الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. دن کو انہی سے روشنی، دن کو انہی سے روشنی، شب کو انہی سے چاندنی. دن کو انہی سے روشنی، شب کو انہی سے چاندنی. سچ تو یہ ہے روئے یار شمس دی کمر. سچ تو یہ ہے روئے یار شمس دی کمر. ہر دور میں چلتا ہے پیمانہ محمد کا، ہر دور میں چلتا ہے پیمانہ محمد کا. خدا آباد رکھے میں خانہ محمد. ہر دور میں چلتا ہے پیمانہ محمد کا، خدا آباد رکھے میں خانہ محمد کا. صلی اللہ علیہ وسلم. سامان بھی آ گئے اور میری جماعت کے علماء کرام نے، نعت خانہ نے سونے انداز آپ حضرات کو خطابات اور نعتاں سنایا. سونی آواز ایک سونے انداز. توجہ میری طرف. منٹ 4 میرے کو باقی پورے ٹائم تے ختم پرسوں انشاءاللہ.
اور پہلے ذکر چلتا پیا پاک گھرانے میں یہ چاہنا کہ مختصر وقت کے اندر اس پاک گھرانے دا ذکر ہوئے کیونکہ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ انبیاء دا ذکر عبادت ہے نیکان دا ذکر گناہوں دا کفارہ ہے جناب حضرت سیدنا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم یہ بڑے صاحبزادے جناب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بڑے بھائی اور اسا ہمسایہ نال کیا سلوک کرنے ہیں سونے انداز دلے لانا اور مفکرانا اور خطابات سنے میں اے میری گال اہل بیت نال محبت رکھ دے اور اہل بیت نال محبت رکھنا ایمان کی نشان ہے صحابہ نال محبت رکھ دے ایک بندہ ایک بزرگ دی تعریف شروع کی تھی وجہ تعریف ہی کی تھی رکھے تعریف ہی اور وہ بندہ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نال بغض رکھدا جس ٹائم وہ دی منہ دے وچوں نے تعریف سنی وہ آخر لگا میرے اندر کوئی خامی ہے محبوب دے پیارے غلام اور پیارے سسر جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نال تو بغض رکھدا ہے میری تو تعریف کی تھی انہیں لگتا ہے میرے اندر کوئی خامی ہے لہذا مقصد یہ ہے اصحاب رسول نے بھی غلام ہے اہل بیت اطہار نے بھی غلام ہے سبحان اللہ میں جو غلط کرنا چاہنا جناب حضرت سیدنا حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کول آپ کا ہمسایہ آیا عرض کی تھی حضور میں پریشان ہوں میرے گھر کچھ نہیں کچھ عطا کرو قربان ہوں ایسے سخیت دے گھروں سبحان اللہ بلند آواز نہ آ کو سبحان اللہ میں پورے ٹائم میں گل مکاؤں نہ ہی میں کو لمبی کرنی آندی ہے گل اور نہ ہی میرا ایک مزاج ہے کہ چمڑے راما اور ایک منٹ میں گل مکاؤں ہے کچھ میری خدمت کرو اور جس ٹائم حسن مجتبہ علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم نے بڑے صاحبزادے اور علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت تو بعد آپ کے گھر امام حسین اگر موجود ہوئے گا پوچھیں آپ کے وڈیرے موجود ہیں آپ فرمین امام حسن سے بارے کیونکہ آپ کے بڑے بھائی ہیں وہ سارے وڈیرے برات اس موقع دے آپ گھر دے 10,000 اشرفیاں پیش کی اور لال معذرت بھی کی تھی میں تو حق ادا نہیں کر سکا وہ جب 10,000 اشرفیاں ملے جنہیں کول کچھ نہ ہوئے وہ اکھا لگیا حضور اور میں کو کیا چاہیے ہے تو صدر میری نسلہ کو تاج فاقر غربت دو بار چھوڑیے اجا پھر بھی تو سب فرمے دے ہو تو تھوڑا حق میں ادا نہیں کیتا میرا حق کیا ہے توجہ نہیں فرمائی یہی کال سنو رب پلے کر دو امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میرے ہمسائے سن تیرا حق کیا ہے تیرا حق یہ ہے کہ تیری ضرورت نہ پویا میرے گھر ان نوبت نہ آیا کیونکہ تو میرا ہمسایہ لہذا اس وجہ کی میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا برحال اللہ تعالیٰ اب سارے بھی اپنے اپنے ہمسایہ بے حقوق ادا کرنے توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وما علی الا البلاغ المبین